وہ امت شاہ کی شکل میں اے دلی تیرے تخت پر، مودی وہ امت شاہ کی شکل میں اے دلی تیرے تخت پر، میں نے گجرات کے قاتلوں کو بے نقاب دیکھا ہے۔ تیرے غرور کو جلائے گی وہ آگ ہوں میں، تیرے غرور کو جلائے گی وہ آگ ہوں میں، آ کر دیکھ مجھے میں شاہین باغ ہوں میں سب سے پہلے شاہین باغ دلی کے لاکھوں خواتین کو گزشتہ 45 دن سے جاری احتجاج اور ان کی دلیری، ان کی بہادری اور ان کے صبر کو اور ان کے پرامن احتجاج کو سلام پیش کرتا ہوں سارے حیدرآباد کی جانب سے۔ اے شاہین باغ والو، تم نے تاریخ بنائی ہے، تم نے ہندوستان کے سمویدھان پر تاریخ بنائی ہے۔ جب مورخ بھاجپا سرکار کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہندوستان کی تاریخ پر قلم اٹھائے گا اور NRC، CAA اور NPR پر جب وہ قلم اٹھائے گا تو سر فہرست لکھے گا شاہین باغ، شاہین باغ اور شاہین باغ۔ میں کل جامعہ ملیہ اسلامیہ پر جو CAA، NRC اور NPR کے خلاف طلباء و طالبات کی جانب سے ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا 30 جنوری کو، اور اس احتجاج کے وقت پولیس کا پہرا موجود تھا، اور اس پولیس کے پہرے میں سے ایک ٹیررسٹ جو RSS کا ہے، جس کا نام گوپال ہے، گھس کر اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے اور شاداب عالم ایک اسٹوڈنٹ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دہشت گردی کیا ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کے پیچھے خاکی وردی ہے دلی کی؟ کیا اس دہشت گردی کے پیچھے RSS ہے؟ کیا اس دہشت گردی کے پیچھے امت شاہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ پر پولیس کا ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ 15 دن پہلے کھیلا گیا، اور آج جب اسٹوڈنٹ پرامن احتجاج کر رہے تھے تو اس وقت یہ کہتا ٹیررسٹ گوپال جس نے فائرنگ کی کہ تمہیں آزادی چاہیے، لو آزادی کہہ کر گولی مارتا ہے، اور ایک شاداب عالم زخمی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن قبل ایک مرکزی وزیر کہتا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کا کیبنٹ کا وزیر، کہ ان دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو۔ یہ کس کی زبان ہے؟ ایک مرکزی وزیر کی ذہنیت کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، اور امت شاہ کہتے ہیں دلی کے انتخابی مہم میں تم اتنی زور سے بٹن دبانا کہ اس بٹن کے زور سے شاہین باغ کی خواتین کو کرنٹ لگ جائے۔ واہ امت شاہ، واہ! کیا ہندوستان کا وزیر داخلہ ہے؟ 74 برس کے آزاد ہندوستان میں نہ ایسا وزیر داخلہ آیا، نہ ایسا وزیر اعظم آیا، نہ ایسا جو ہے حکومت آئی کہ جو خون کے ہولی کھیلنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے، کہ امت شاہ جب ہم بٹن دبائیں گے نہ تم باقی رہو گے، نہ تمہاری حکمرانی باقی رہے گی، نہ ہندوستان کا وزیر اعظم باقی رہے گا، نہ امت شاہ باقی رہے گا۔ ارے تم تو تڑی پار تھے، گجرات کے تڑی پار، اور تم جو ہے آج شاہین باغ کے خواتین سے مقابلہ۔
ارے خواتین سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو مردوں سے کہاں مقابلہ کرو گے؟ ارے تم سب نامرد ہے جس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ پر فائرنگ کی، تم نامرد ہیں جس نے شہریت ترمیمی قانون لایا۔ ارے ہم سے مقابلے کی بات مت کرو۔ میں ایک بات کہوں گا، شاہین باغ دلی کے خواتین پر اگر ایک بھی خروج بھی آئی یا ایک بھی ظلم ہوا تو ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان، 30 کروڑ دلت، کروڑوں سکھ بھائی، کروڑوں کرسچنز بھائی، کروڑوں سیکولر ہندو بھائی سڑکوں پر نکل کر جواب دیں گے شاہین باغ کے جیالے خواتین کا۔ نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں میں امت شاہ اور نریندر مودی سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں، ہندوستان ایک گلدستہ ہے، ہندوستان تمام مذاہب کا گہوارہ ہے، ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے مت دو۔ اس ملک کو مہاتما گاندھی جی کے ساتھ ہم نے بھی قربانیاں دیں، اس ملک کو ہم نے سجایا، اس ملک کے چپے چپے پر، اس ملک کے ایک ایک پتھر پر ہمارے حکمرانوں کے نشان ہیں۔ اگر چار مینار کو اللہ زبان دے تو چار مینار کے مینار چلا چلا کر کہیں گے اس ملک کو مسلم حکمرانوں نے سجایا ہے، اس ملک کو مسلم حکمرانوں کی دین ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ مودی جی آپ کا نہیں ہے یا امت شاہ کا نہیں ہے، تم اس ملک سے ہمیں نکالنے کی بات مت کرو، اس قانون کو واپس لو۔ یہ جمہوری انداز سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ ہمیں منانا آتا ہے۔ جب ہم سڑکوں پر نکلیں گے ہندوستان کے سڑکیں تنگ دامنی کا ثبوت دیں گی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کی بربادی ہو۔ ارے اس ملک کو تو ہم نے سجایا ہے، تو ہم یہی مطالبہ ہے کہ آج یہ قانون کو واپس لیا جائے، CAA کو واپس لیا جائے، NRC کو واپس لیا جائے، NPR کو واپس لیا جائے اور ہندوستان پھر سے سیکولر اور جنت نشان بن جائے۔ میں آخر میں جامعہ ملیہ اسلامیہ پر جو حملہ آور ٹیررسٹ گوپال کو گرفتار کرتے ہوئے پھانسی کی سزا کا مطالبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ آج جو شاداب عالم زخمی ہوئے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس زخمی نوجوان کو کمپنسیشن 50 لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جائے، جو حکومت اور پولیس کی ناکامی کی وجہ سے اس نوجوان طالب علم پر حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کی CBI کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں۔ تحقیقات ضروری ہیں، اور آج ہندوستان کے مسلمان یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ شاہین باغ کے دلی کے خواتین کی تحفظ کیا جائے اور ان کی مانگوں کو پورا کیا جائے۔ نہ گل، نہ گلشن، نہ گلاب دیکھا ہے، نہ گل، نہ گلشن، نہ گلاب دیکھا ہے، ماؤں بہنوں سے مہکتا ہوا شاہین باغ دیکھا ہے۔ میں نے ہند کے خوشنما دستور پہ آج، میں نے ہند کے خوشنما دستور پر آج شہریت ترمیمی قانون کی شکل میں بدنما داغ دیکھا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر جو ہے یہ عہد کریں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ 2 تاریخ کو شہری ترمیمی قانون کے تائید میں حیدرآباد میں ایک ریلی رکھی جا رہی ہے اور ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ تو ایک محض ناٹک اور ڈرامہ ہے، اور یہ بھاجپا سرکار کے زرخرید غلام ہیں جو اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں۔ آج سمویدھان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، آج دستور ہمیں جو مراعات دیا ہے اس کے جمہوری انداز سے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ 100 کروڑ عوام آج ہندوستان میں احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہے کرائے کے لا کر انہیں ہزاروں روپے دے کر اگر تائید میں احتجاج بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک ناٹک اور ڈرامہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ شہریتی ترمیم قانون کسی کی شہریت لوگوں کو شہریت دینے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کی شہریت چھیننے کے لیے ہے، اور NRC ابھی تک نافذ نہیں ہوا ہے۔ یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ حیدرآباد کے اور شیر ہندوستان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں 9 دسمبر کو شہریت ترمیمی بل جو پیش کیا گیا تھا اسے پھاڑ کر ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی جانب سے جو ہے مسترد کر دیا اور احتجاج کیا۔ اب پھر ہم کو فردن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نخیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے 30 کروڑ مسلمانوں کی آواز کو پارلیمنٹ پہنچایا ہے، اور یہی آواز سارے مسلمانوں کی ہے، اور ہم سب مل کر جو ہے اس بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور شہریت ترمیمی بل مذہب کی بنیاد پر پیش کیا گیا، اس لیے ہمارا احتجاج ہے۔ اگر CAA یہ امینڈمنٹ جو کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر کی بات ہوتی ہے، ارے وہ قوم 1000 سال تک حکمرانی کی، اس قوم کو امت شاہ جو ہے ماں باپ کے سرٹیفکیٹ دیکھ کر ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالتے ہو۔ اگر ڈیٹینشن سینٹر میں کیا تم نہیں جاؤ گے؟ ڈیٹینشن سینٹر میں ہم نہیں، تم جاؤ گے، کیونکہ تم تڑی پار ہو، نہ تمہارے باپ کا عطا پتہ نہ دادا کا عطا پتہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں 90% لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، اس ملک میں 4% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے، اس ملک میں 80% لوگوں کے پاس الیکشن ID کارڈ ہے، اور کہا جاتا ہے ہم کو ترمیمی جو ہے قانون لاگو کرنے کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر تائید میں کوئی ریلی نکلتی ہے تو وہ کرائے کے لوگ ہیں۔ اور ایک سوال ہے، حیدرآباد میں NPR سٹارٹ ہو چکا ہے، ایسے چیزیں سننے میں آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ میں ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب نے اعلان کر دیا ہے، نہ تلنگانہ میں NRC آئے گا، نہ NPR آئے گا، نہ CAA کا قانون آئے گا۔ اگر کوئی عہدیدار گھروں پر آ کر فارم بھروانے کی کوشش کرے گا تو ان عہدیداروں کو ہم بائیکاٹ کریں گے، اور ان عہدیداروں کو خیریت سے جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عوام کا غضب، عوام کا غصہ آپ کے سامنے ہے۔ اور تلنگانہ کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ تلنگانہ میں کوئی جو ہے قانون امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ UP وقف بورڈ چیئرمین وسیم رضوی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک رامزادوں کا ہے، اور یہ ملک رام کا ہے، اور شاہین باغ کو جو خواتین بیٹھے ہیں 500 روپے لے کر جو ہے ارے خواتین وہاں بیٹھی ہیں۔ ارے یہ اتر پردیش کا وقف بورڈ چیئرمین وسیم رضوی کو میں تو مفتیان اور علماء کرام سے، جامع نظامیہ سے، دارالعلوم سے، اور دلی کے بڑے بڑے یونیورسٹی سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وسیم رضوی کو اسلام سے خارج کیا جائے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے اسلام کو نقصان ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سراج الدولہ کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا۔
ٹیپو سلطان شہید کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا۔ نظام دکن کو نقصان ہوا تو اپنوں سے ہوا، غیروں سے نہیں ہوا۔ آج یہ وسیم رضوی، شاہ نواز حسین اور مختار عباس نقوی میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے ملت اسلامیہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں مفتیان حضرات سے، علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ وسیم رضوی وقف بورڈ چیئرمین اتر پردیش کو سسپینڈ کیا جائے اور اسلام سے خارج کیا جائے۔ جس نے شاہین باغ کی لاکھوں خواتین کی توہین کی ہے کہ 500 روپے میں لا کر بٹھایا گیا ہے، ارے وسیم رضوی، ارے ملت فروش، اگر 1 لاکھ روپے بھی جو ہے لے کر وہ خواتین احتجاج ختم کرنے والی نہیں ہیں، وہ خواتین خاندانی ہیں، تعلیمی یافتہ ہیں، اور اس ملک پر جان دینے والی خواتین بیٹھی ہیں، انہیں کوئی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ اور ایسے الزامات لگا دینا کہ صرف اپنے سیاسی آقاؤں کو یوگی بوگی جو ہے اس یوگی کو خوش کرنے کی کوشش ہے، لیکن وسیم رضوی یاد رکھ، تیرا ریموٹ کنٹرول ملت کے پاس ہے، ہم ریموٹ دبائیں گے تو نہ تو باقی رہے گا، نہ تو اسلام میں باقی رہے گا۔ شکریہ۔